دوستو یہ واقعہ آج کا نہیں بلکہ انسانیت کے آغاز کا ہے کہ جب بھی کبھی کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اسے کبھی بھی خوشی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ ان کے بیٹے ان کی انویسٹمنٹ ہیں جن کو پال پوس کر جب بڑا کیا جائے گا تو یہ اپنے والدین کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ بیٹیوں کا کیا ہے، انہیں تو بیاہ کر کسی اور کے گھر بھیج دیا جاتا ہے اور ان پر آپ جتنا مرضی خرچہ کر لیں، ان کی جتنی مرضی پرواہ کر لیں، ان کی جتنی مرضی اچھی پرورش کر لیں، ان کی طرف سے آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملتا، آپ کا جو رزلٹ ہے وہ کوئی بھی بیٹیوں کی طرف سے نہیں نکلتا۔ یہ ہے پرانی سوچ جو آج بھی دنیا بھر کے مختلف علاقوں کے اندر پریویل کر رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، آج بھی ایسے دوست موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اپنی بیٹیوں کی پرورش پر خوش نہیں ہوتے بلکہ غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کے کچھ ایسے علاقوں سے متعارف کروائیں گے جہاں پر بیٹیوں کی پیدائش پر لوگ خوش ہونے کے بجائے غم مناتے ہیں۔ دوستو، آپ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ اسلام کی آمد سے پہلے عرب کے اندر بھی ایسا ہی کیا جاتا تھا کہ اگر کسی کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اسے فوری طور پر زندہ درگور کر دیا جاتا، اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ واقعہ بتاؤں جو کہ بھارت کے اندر پیش آیا ہے، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا کتنا ایموشنل تھا۔ یار دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی جس نے بالکل ابھی فریش اسلام قبول کیا تھا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بخشش کے لیے دعا فرمائیے کیونکہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی جانب دیکھا، وہ زار و قطار رو رہا تھا اور ابھی بالکل تازہ صحابی ہوا تھا۔ سرکار نے پوچھا، تم نے ایسا کون سا گناہ کر لیا ہے جس کے لیے تم اتنا زار و قطار رو رہے ہو؟ کیا کسی کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں سرکار، قتل نہیں کیا۔ پوچھا کہ کیا تم نے زنا کر لیا ہے؟ کہنے لگا، نہیں سرکار، زنا بھی نہیں کیا۔ پوچھا کہ کیا تم نے کسی کی امانت کے اندر جو ہے وہ بے خیانتی کر دی ہے، کچھ ایسا معاملہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا، نہیں سرکار، میں نے ایک ایسا کام کیا ہے جو کام شاید کسی انسان کو زیب نہیں دیتا، یہ کسی درندے کا کام ہے، میں ایسا کام کر چکا ہوں۔ اب وہاں پر دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اس شخص سے پوچھا گیا، اچھا چلو تفصیل سے بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور جہالت میں جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں زندہ درگور کر دیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے کھڑا یہ شخص زارو قطار روتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا، سرکار، میں نے جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بیٹی میری بیوی نے مجھ سے چھپا کر رکھی کیونکہ میں سفر پر تھا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جس کو میں حاملہ چھوڑ کر گیا تھا اس کے پاس 2 سال کی بچی موجود ہے۔ اس بچی کو میری بیوی نے بتا رکھا تھا کہ تمہارا باپ سفر پر ہے اور جب واپس آئے گا تو تم نے اپنے باپ کے ساتھ ملنا ہے، محبت جتانی ہے، پیار جتانا ہے۔ جب میں پاس گیا میں نے اپنی بیوی سے اس لڑکی کو جدا کیا، اس کو لے کر گیا ایک قبرستان کے اندر، وہاں پر ایک گڑھا کھودنا شروع کیا۔ سرکار، میرے کپڑوں پر جب مٹی گرتی تو میری بیٹی اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے کپڑوں سے اس مٹی کو جھاڑتی اور کہتی، بابا آپ کس کے لیے یہ قبر کھود رہے ہیں؟ میں کچھ نہ بولا، اس سے بات تک نہ کی، غصے کے عالم میں تھا اور میں نے وہ قبر کھود کر اپنی بیٹی کو اس قبر کے اندر ڈالا اور اسے زندہ درگور کر دیا۔ وہ چیخیں مارتی رہی، بچانے کے لیے درخواست کرتی رہی، لیکن میں نے اسے معاف نہ کیا بلکہ اس کے اوپر مٹی ڈال کر اسے چھوڑ کر وہاں سے چلا آیا۔ اور زندہ درگور کرنے کا یہ واقعہ آج بھی مجھے راتوں کو جگا دیتا ہے۔ سرکار، میری بخشش کے لیے دعا کیجیے۔ پیارے دوستو، صحابہ جو وہاں پر موجود تھے سب کے سب زار و قطار رونا شروع ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ تو ہوا اس دور کا واقعہ جب جو ہے وہ ہر طرف جہالت کا عالم تھا، تو سرکار جو ہے وہاں پر تشریف لائے اور سب کو دین اسلام کی طرف دعوت دی اور عورتوں کے حقوق بیان کیے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا معاملہ بند کروایا۔ بھارت کے اندر پیارے دوستو، مہاراشٹر کے اندر پچھلے دنوں کا واقعہ ہے یہ، آج سے بہت پرانی بات نہیں، صرف 1 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک بچی پیدا ہو گئی اور اس بچی کو اس کے سگے باپ نے اپنے باپ یعنی بچی کے دادا کے ساتھ مل کر اپنے ہی گھر کے صحن کے اندر زندہ درگور کر دیا۔ اس بچی کی عمر صرف 2 دن تھی، یعنی اس کو پیدا ہوئے صرف 2 دن ہوئے تھے اور اس کو اپنے گھر کے صحن کے اندر دفن کر دیا گیا۔ یہ مہاراشٹر انڈیا کا واقعہ ہے۔ پھر دوستو، ایسے ہی وہاں پر ایک اور ریاست ہے جس کا نام ہے میرپور۔ اس ریاست کے اندر بیٹیوں کو زندہ رہنے ہی نہیں دیا جاتا۔ دوستو، یہاں پر مردوں کی تعداد 510 ہے، یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، اور عورتوں کی تعداد صرف 10 ہے۔
یعنی 510 مردوں کے لیے صرف 10 عورتیں ہیں، اور یہاں پر صرف مرد جنے جاتے ہیں۔ اگر عورت پیدا ہوتی ہے تو اس کو فوری طور پر زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، یا پھر مرنے سے پہلے ہی دوائیاں دے کر اس کا ابارشن کر دیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں کا واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک بچی پیدا ہو گئی جس کی عمر تقریباً 4 مہینے تک ہو گئی۔ اب اس کو اس کے گھر والے کسی صورت امبریس نہیں کر رہے تھے، لیکن ماں تھی، وہ اپنی بچی کو اپنے سے جدا نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے نام پر کافی ساری زمین تھی، اس لیے اس کا شوہر اس بچی کو زندہ درگور نہیں کر پایا۔ اب اس عورت نے جب معاشرے کی طرف سے اتنی زیادہ نفرت اور اتنی زیادہ ہیٹ کا سامنا کیا، تو ایک دن بالآخر تنگ آ کر جب اس کی بچی زارو قطار رو رہی تھی تو اس نے دودھ کے اندر اور ونڈی کا تیل مکس کر کے اپنی اس بچی کو پلا دیا۔ اللہ اکبر! یہ بچی جیسے ہی یہ تیل اس نے پیا تو اس کے ناک سے اور منہ سے خون آنا شروع ہو گیا۔ یہ بچی چند منٹوں کے اندر اندر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، اور اس بچی کی جان آفرین کے سپرد ہو گئی۔ یہ ایسا کڑک منظر تھا جسے دیکھ کر جانوروں تک کی چیخیں نکل جاتی، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے، لیکن ایک انسان ہے کہ اس کو ترس نہیں آتا۔ پیارے دوستو، ایسا ہی ایک اور واقعہ بھارت کی ایک اور ریاست منڈا کے اندر پیش آیا، جہاں پر ایک عورت نے اپنی بچی کو پیدا ہونے کے بعد بہت کوشش کی کہ بچا لیا جائے، لیکن بچی کے سگے باپ اور بچی کی خالہ نے دونوں نے مل کر اس بچی کو گھر سے نکالا، اس کا گلا دبا کر اس کو قتل کیا، اور پھر اس کے بعد اسے زندہ درگور کر دیا۔ ایک اور ریاست ہے جس کا نام ہے چروا۔ یہاں پر ایک اور بچی تھی جس بچی کو پیدا ہونے کے بعد پیارے دوستوں کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور وہ بچی مر گئی۔ اس بچی کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اس بچی کو مرنے کے فوری بعد ایک بند کمرے کے اندر قید کر دیا گیا، کیونکہ میں زارو قطار رو رہی تھی اپنی بچی کی یاد کے اندر۔ میں دیواروں پر اپنا سر مارتی، میں اپنے ناخنوں کے ساتھ دیواروں کے اندر چھید کرنے کی کوشش کرتی، میری انگلیوں کی پوریں تک زخمی ہو گئی تھیں، میں جدھر دیکھتی مجھے میری بیٹی نظر آتی۔ میں نے بہت کوشش کی اپنی بچی کو بچانے کی، لیکن میں اسے بچا نہ پائی، اور جب مجھے اس کمرے سے باہر نکالا گیا تو میں جہاں دیکھتی ہوں مجھے میری وہ چھوٹی سی بچی دکھائی دیتی ہے، لیکن ان ظالموں نے ایک لمحے کو بھی نہ سوچا کہ میری ممتا کا کیا حال ہوگا۔ انہوں نے میری بچی کو زندہ درگور کر دیا، مار دیا۔ ایک اور بچی دوستو یہاں پر پیدا ہوئی، اس بچی کے والد نے اس بچی کو چلتے پھرتے ایک نہر کے اندر گرا دیا، اور اس نہر کے ہچکولے کھاتی لہروں کے اندر یہ بچی ڈوب کر ہلاک ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ بھی پیش آتے رہے مختلف جگہوں پر، جنہیں دیکھ کر انسانیت یقین جانیے کہ شرما جائے کہ یہ واقعات کیوں کر پیش آ رہے ہیں، کیسے پیش آ رہے ہیں، کون ان واقعات کو پرفارم کر رہا ہے۔ بھارت کے اندر آج بھی بیٹی پیدا ہونا والدین کے لیے ایک لعنت سمجھا جاتا ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے اس بچی کو والدین چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے جو ہے وہ بھیج دیا جائے، اور کئی تو اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا گھونٹ کر انہیں مار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کو عقل نصیب فرمائے، اور بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ اس زمین کو دنیا کے ہر کونے کے اندر محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔